اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پر ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر باتیں۔ تو چلتے ہیں آج کی نشست کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اعجاز احمد صاحب۔ قریشی وفد جناب ابی طالب کو دھمکی دے کر گیا تھا کہ ہم دھوکے سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ جناب ابی طالب اس پر بار بار سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ الٹیمیٹلی انہوں نے ایک سلوشن ڈھونڈا۔ انہوں نے اپنے سارے قبیلے کو، بنی ہاشم کو اکٹھا کیا۔ یہاں ایک اور بات ضمناً مجھے یاد آ گئی۔ عرب میں رواج یہ تھا کہ اپنے دادا کے نام پر قبیلے کا نام ایک اور شاخ بن جایا کرتی تھی۔ تو جناب ہاشم کے بعد عبد المطلب، بٹ آپ کو تاریخ اسلام میں بنی عبد المطلب کہیں نہیں ملتا، بنی ہاشم ہی ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب عبد المطلب کے علاوہ کوئی بیٹا یا بیٹے کی طرح اولاد بنی ہاشم کے بچوں میں باقی نہیں رہی۔ ہاشم کی نسل صرف عبد المطلب سے چلی، تو اس لیے انہوں نے ٹائٹل کبھی چینج نہیں کیا، یہ بنی ہاشم ہی کہلائے، بنی عبد المطلب کہلانے کی بجائے۔ جناب عبد المطلب نے، جناب ابی طالب نے اپنے سارے قبیلے کو اکٹھا کیا، اور انہیں اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا نہیں۔ جناب ابی طالب نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میرا بھتیجا اپنے دین کی تبلیغ کرتا ہے، لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پہ بڑی تکلیف پریشانی ہے باقی قبیلوں کو، وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نہیں روک پا رہے، اور میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ بٹ پریشانی کی بات یہ ہے کہ مجھے قریش کے لوگ یہ دھمکی دے کر گئے ہیں کہ ہم محمد کو دھوکے سے قتل کر دیں گے۔ اب یہ ایک قبائلی روایت میں دوبارہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں۔ قبائلی روایت میں قبیلہ سب کچھ ہوا کرتا ہے۔ اگر قبیلہ ایک دوسرے کی مدد نہ کرے تو قبیلہ باقی نہیں رہتا۔ قبیلے کے لیے غلط صحیح امپورٹنٹ نہیں ہوتا، قبیلے کے لیے اپنا قبیلے کا شخص امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اگر ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو کل کو میرا ساتھ کوئی نہیں دے گا، سو مجھے اس کا ساتھ دینا ہے۔ یہاں پہ جناب ابی طالب نے اپنے پورے قبیلے کو اس بات پہ سیل کیا کہ ہمیں جس طرح وہ اکٹھے ہیں ہمارے بھتیجے محمد کی دشمنی میں، اسی طرح ہمیں اس کی حفاظت میں اکٹھے ہونا ہے۔ ہمیں اپنے قبیلے کو، پورے قبیلے کو محمد کی پروٹیکشن کرنی ہے۔ اور جناب ابی طالب نے وہاں پہ ایک بات کہی کہ ہمیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم میں سے آخری شخص کے زندہ رہنے تک ہم محمد کی حفاظت نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شخص بھی باقی رہ گیا تو وہ بھی محمد کی حفاظت کرے گا۔ یوں ایک بڑی چینج آئی کہ پہلے جناب ابی طالب صرف پروٹیکشن دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ ایک اور بات ہے کہ رسول اللہ کو کا مذاق اڑایا جاتا تھا، طعن و تشنیع کی جاتی تھی، باتیں سنائی جاتی تھیں، آوازیں کسے جاتے تھے، بٹ فزیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ابی طالب کی زندگی میں کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ فزیکلی کوئی نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچا سکا، چونکہ جناب ابی طالب سردار بنی ہاشم کی پروٹیکشن، سپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو اب وہ ایکسٹینڈ کر کے جناب ابی طالب نے بنی ہاشم کے ہر شخص پہ ذمہ داری ڈال دی کہ تمہیں محمد کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ پہلا کام کیا۔ دوسرا کام جناب ابی طالب نے یہ کیا کہ آج کے بعد محمد کہیں اکیلا نہیں جائے گا، ان کی حفاظت کے لیے بنی ہاشم کے لوگ ساتھ ہوا کریں گے۔ سو ایک لیئر بھی ایڈ کر لی کہ کہیں اکیلا دیکھ کر قریش کے لوگوں میں سے کوئی رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے یا قتل نہ کر دے۔ یوں شاعری کی زبان میں جناب ابی طالب نے کہا، تیرے ساتھ جئیں گے تیرے ساتھ مریں گے۔
ابی طالب نے اس موقع پر ایک طویل نظم کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، جس کا ہر شعر قابل غور ہے، جس کے ہر شعر میں بڑا کلیئر پیغام ہے۔ اگر ہم کھلی آنکھوں، کھلے کانوں کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ اسے دیکھیں، پڑھیں، تو اس میں صرف محبت اور جان نثاری نہیں نظر آتی، اس میں بہت سی اور باتیں بھی سمجھ آتی ہیں۔ تو ان میں سے چند اشعار ہم یہاں آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ جناب ابی طالب کی نظم کا اردو ترجمہ میں یہاں شیئر کر رہا ہوں۔ ابی طالب کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے دو بھائیوں نے ہمیں چھوڑ کر دشمنوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے۔ ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے بس میں نہیں۔ خاص طور پر عبد شمعون اور عبد نوفل نے ہمیں دور پھینک دیا ہے، جیسے جلتے ہوئے انگارے کو دور پھینکتے ہیں۔ یہ جناب ابی طالب یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں وہ جو پورے وفد میں بنی نوفل اور بنی عبد شمعون کے لوگ آئے تھے، مطعم بن عدی بھی تھا، جناب ابی طالب کو دھمکی دینے یا عمارہ بن ولید کا رسول اللہ کے بدلے میں دے کر رسول اللہ کو حاصل کرنا چاہتے تھے، یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہمیں دور پھینک دیا ہے جیسے جلتے ہوئے انگارے کو دور پھینکتے ہیں۔ میں نے اپنی قوم کو دیکھا ہے کہ ان میں محبت کا نشان باقی نہیں رہا۔ انہوں نے محبت اور قرابت کے سارے رشتے توڑ دیے ہیں۔ وہ دونوں یوں لڑک گئے ہیں جیسے پہاڑ سے پتھر گرتے ہیں۔ انہوں نے کھلم کھلا دشمنی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے دشمن کا حکم ماننا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا ہے۔ ہمارے پیچھے غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ یہاں پہ ایک دفعہ پھر اگر غور کریں تو جناب ابی طالب یہاں پہ قبائلی روایات کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے ہمارا ساتھ دینے کی بجائے دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر مزید کہتے ہیں، اللہ کے گھر کی قسم، بیت اللہ کی قسم، یعنی تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے۔ یہ انہی وفود میں یہ باتیں بھی ہوتی رہیں کہ ابی طالب جب مشکل وقت آیا تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ محمد کے لیے، تم اکیلے رہ جاؤ گے، یا تم رہ جاؤ گے، تمہارے بیٹے ہوں گے، یا محمد ہوگا، ابھی اچھا وقت ہے، مان جاؤ۔ تو یہاں وہ اس کا جواب اپنے شعر میں جناب ابی طالب دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کی قسم تم نے جھوٹ بولا ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک نیزوں اور تیروں سے تم ہم پر حملہ آور نہیں ہوتے۔ اسے تمہارے حوالے کرنے سے پہلے ہم اپنے بچوں اور بیویوں کو بھول چکے ہوں گے۔ ہماری لاشیں اس کے ارد گرد خاک آلود پڑی ہوں گی، مٹی ہمارا بچھونا ہوگی۔ اللہ کی قسم جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں تک جناب ابی طالب بات کر رہے ہیں کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، کوئی نہیں پہنچ سکتا جناب محمد تک جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمیں سانس آ رہی ہے۔ ہاں اگر ہم نہ رہے، مر مٹے اپنے بھتیجے پر اس کی حفاظت میں، تو ہمارے پاس تو اتنی ہی طاقت ہے، ہماری اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ اب اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر ایسا ہی ہوا تو ہماری تلواریں تمہارے سرداروں کی گردنیں کاٹ رہی ہوں گی۔ اب یہ دیکھیں، ایک ویژنری شخص کی بات ہے اور یقین کی بات ہے، اس دین کی کامیابی، اس دعوت کی کامیابی، بھتیجے کی کامیابی، یہ ساری باتیں بدر میں پوری ہوئیں۔ رسول اللہ کے چچا کا بیٹا عبیدہ بن حارث پہلے شہید، پہلے زخمی ہوئے، جو 3 لوگ لڑنے گئے تھے۔ جب للکارا قریش نے بدر میں مسلمانوں کو، تو سب سے پہلے لڑنے والوں میں حمزہ بن عبد المطلب، علی ابن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث گئے۔ عبیدہ بن حارث کی عمر 65 سال تھی۔ وہ اس 3 لوگوں سے مقابلے میں زخمی ہوئے۔ جب لا کے رسول اللہ کے پاس عبیدہ کو لٹایا گیا تو پہلا سوال انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں شہادت سے محروم رہ گیا؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، آپ کو یہ عزت ضرور ملے گی، اور وہ الٹیمیٹلی بدر سے مکہ واپس جاتے ہوئے شہید ہو گئے، ڈیتھ ہو گئی۔ دوسری بات انہوں نے کہی، اگر آج چچا ابی طالب زندہ ہوتے
تو مجھے دیکھ کر ان کو اپنے شعروں کی سچائی کا عملی نمونہ ملتا۔ وہ جو جناب ابی طالب نے کہا تھا نا کہ ہماری لاشیں پڑی ہوں گی، خاک آلود ہوں گے، آخری خون کے قطرے تک ہم محمد کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کے بعد جناب ابی طالب کہتے ہیں میرا بھتیجا گوری رنگت والا ہے، اس کے چہرہ کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کو پناہ دیتا ہے، بیواؤں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ محمد وہ انسان ہے کہ آل ہاشم کے غریب اس کی پناہ لیتے ہیں، جب ضرورت مند محمد کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ ان پر رحم و کرم کی بارش کر دیتا ہے۔ پیارے بھتیجے اب اپنا پورا میسج دے رہے ہیں اس نظم کے آخر میں۔ پیارے بھتیجے تم اپنا کام جاری رکھو، تم پر کوئی ملامت نہیں، اگر مجھے ملامت اور آر کا خوف نہ ہوتا تو یقیناً تم مجھے اپنا کھلا ہم نوا اور تابع فرمان پاتے۔ یہ وہ نظم ہے جو جناب ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس سچویشن میں اپنی کمٹمنٹ اور فیوچر پریڈکٹ کرتے ہوئے لکھی۔ یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، سیرت ابن ہشام میں موجود ہے، اس کے بعد دلائل النبوہ للبہیقی میں موجود ہے، اور السیرہ النبویہ ابن کثیر میں موجود ہے۔ تو میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم کوئی غیر ثقہ غیر مستند بات آپ سے شیئر نہیں کرتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کے ذکر کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے احکام پر، ان کی سنت پر، ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہم بڑی محبت سے زندگی گزارنے کے بعد آپ کے حضور پیش ہوں تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا دے۔ اللہ ہمیں یہ عزت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھی ہماری آج کی نشست۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک ہم سے جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے سیرت لائبریری یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔